واقعہ کربلا کے لیے جب امام حسین اپنے گھر سے نکلے ہوں گے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے یا کوفہ میں جانے کے لیے، جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، چلے ہوں گے، آپ نے رخت سفر باندھا ہوگا، مدینہ طیبہ سے رخصت چاہی ہوگی، مکہ شریف آئے ہوں گے، مکہ سے آگے سفر کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف سفر شروع کیا ہوگا، تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم کیا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو کہا کہ ہر نیکی کیا ہے، ایک دفعہ بول دیں ہر نیکی کیا ہے، تو امام عالی مقام کا ہر قدم کیا جہاد نہیں ہے؟ بولیے نا، ہر قدم کیا ہے؟ جہاد ہے، ہر قدم جہاد ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری بات اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، یزیدیوں نے ظلم میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، ہر ظلم انہوں نے آزما لیا۔ اور وہ ظلم کر کیوں رہے تھے؟ امام حسین کو جھکانے کے لیے، امام عالی مقام سے یزید کی بیعت لینے کے لیے۔ اور یہ بیعت کیا تھی؟ بیعت یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو سپورٹ کریں، یزید کی حمایت کریں، یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں، یزید کے تخت کو مان لیں۔ اور اگر امام حسین مان جائیں گے تو ہر بندہ مان جائے گا۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ میرا تخت مضبوط ہو، میرا تخت مستقل ہو، پرماننٹ ہو، میری کرسی پہ زوال نہ آ جائے، کیونکہ اگر امام حسین نے میرے تخت کو نہ مانا تو میرا تخت سلامت نہیں رہے گا۔ اس کا خیال یہ تھا، حسین مان جائیں گے میرا تخت سلامت رہے گا۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ اپنے تخت کو بچانا چاہتا تھا، اور امام حسین اس کی بیعت نہ کر کے، اس کے تخت کو نہ مان کے، اس کی حکومت کو نہ مان کے اپنے نانے کا دین بچانا چاہتے تھے کہ تجھے اپنے تخت کی پڑی ہے، مجھے تیرے تخت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے نانا کے دین کی پرواہ ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی بھی جان دینی پڑے پرواہ نہیں، خاندان کی بھی جان دینی پڑے پرواہ نہیں۔ میں مکہ چھوڑ سکتا ہوں، مدینہ چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا خاندان ذبح کرا سکتا ہوں، میں اپنا خون بہا سکتا ہوں، مگر اپنے نانے کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ قبول ہے، بولیے سب کچھ، ہر ظلم قبول ہے، پر تیری حکومت قبول نہیں۔ یہ ہے جہاد جو امام حسین نے کیا تھا۔ اور جب امام حسین اپنے اس سفر پہ روانہ ہوئے ہوں گے تو رب نے انہیں کیا اپنی راہیں عطا نہیں کی ہوں گی؟ دیکھیں نا، آیت کو سمجھیں نا، خدا را آیت کو سمجھیں۔ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں پھر اپنی راہوں پہ خود چلا دیتے ہیں، یعنی ہم انہیں اکیلا، ہم انہیں چلا بھی دیتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا کربلا کے اس سفر میں ہر قدم پر امام حسین کا ساتھ خود اللہ دے رہا ہوگا کہ نہیں دے رہا ہوگا؟ آیت ہے، میں تو آیت کی تشریح کر رہا ہوں۔ اور اگر ہر قدم پہ اللہ ساتھ ہو، بھئی دیکھیں نا، محبوب کی راہ میں تکلیفیں، مظالم، مصیبتیں، محبوب کی راہ میں، محبوب کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کی خوشنودی کے لیے ہر ظلم لگتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میدان جہاد کے اندر مجاہد میدان جہاد کے اندر جا کر جب جہاد کرتا ہے، اسے تیر لگتے رہیں، نیزے لگتے رہیں، بھالے لگتے رہیں، اسے نیزے لگتے رہیں، خون کی ندیاں بھی بہہ جائیں، تو حضور فرماتے ہیں اسے کانٹے کی چبھن کے برابر یا چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اسے تکلیف کا احساس بتا رہا ہوں۔
اس کی مثال دوں گا آپ کو تاکہ بات ذرا اور سمجھ آ جائے، ابھی شاید کسی کو میری بات سمجھ نہ آئی ہو۔ یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے پاس سے ایک لمحے کے لیے گزرے تھے، واقعہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ صرف بولیے گا ایک لمحے، ایک گھڑی کے لیے، بس وہ ایک پل تھا، بس ایک پل، ایسے بس گزر گئے، وہاں رکے نہیں، ان عورتوں کے سامنے رکے نہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوئے۔ عورتوں نے ٹک ٹکی باندھ کے حسن یوسف کو نہیں دیکھا، بس ایسے گزرتے گزرتے حسن یوسف پہ نظر پڑی، وہ ایک نظر ان عورتوں کو اتنا مست بنا گئی کہ ان کے ہاتھوں کے اندر پھل فروٹ تھے جو وہ کاٹ رہی تھی، لیکن وہ اتنا کھو گئیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہے ہیں کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ مٹھی جی سبحان اللہ کہی جی، اللہ دی قسم میں چنگی نہیں ہو کر دے پے۔ اب میں گل اس واسطے کر رہا ہوں بھئی گل بڑی عظیم کیتی ہے میں، پر تساں کوئی گل دا مول نہیں پایا۔ ایک گل دا مول بھی ہوندہ ہے نا، کوئی مول بھی تے پائے نہ گل دا۔ مول دا مطلب ہے نہیں کہ میں تسی پیسے دیو، مول دا مطلب یہی ہوندہ ہے بھئی اندروں سبحان اللہ کہہ دیو، یہی گل دا مول ہے۔ اور میں تواڈے کولوں پیسے کو نہیں مانگ رہا، نہ میں کو منگنا تے نہ میں کو لینا پیسے، تے نہ میں کو پیسیاں دا لالچ ہے۔ میں جنہ دا ذکر کر رہے ہیں انہاں نوں بھی کو پیسیاں دا لالچ نہیں سی، او بھی والذین جاہدوا فینا، والذین، اور میں ترجمہ تے دون پکوا بیٹھا، پتہ نہیں پکیا کہ نہیں پکیا، وہ لوگ جو صرف ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، صرف ہمارے لیے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب گئے تھے، لوگ کہتے ہیں تخت لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے، بادشاہی لینے گئے تھے، انہیں اقتدار چاہیے تھا۔ ارے نادانو، ارے کمینو، ارے ایسی غلط بات کہنے والو، تمہاری سوچ پہ بھی لعنت ہے۔ وہ نبی کا نواسا جس کو نبی خود اپنی زبان سے جنت کا سردار بنا گئے ہوں، کیا بنا گئے ہوں بولو؟ ہوں میں تو کو نہیں کہنا بے اچھی کہو سبحان اللہ، کیونکہ میں نے بھی پتہ لگ گیا بے تسی اچھی سبحان اللہ تے کہنی کوئی نہیں، میں نے اس گال دا پتہ لگ گیا ہے کہ میں کہہ رہے ہیں جنت کا، جس کو نانا جان خود اپنے نواسے کو، جس نواسے کو اس کا نانا خود جنت کا کیا بنا گیا ہو۔ صرف یہ نہیں کیا بھئی میرا نواسا جنتی ہے، ہاں جی صرف یہ نہیں کیا، ابو بکر دے بارے یہی کیا ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، اور حضور دے جتنے بھی صحابہ عشرہ مبشرہ سنے ہوں گے تسی، حضور دے 10 صحابہ، حضور نے اپنے 10 صحابہ نو جنت دی خوشخبری دیتی ہے، پر حسن و حسین نو جنت دی خوشخبری نہیں، جنت دی سرداری دی خوشخبری، تے جنہاں پتہ سی، یقین سی کہ اسی جنت وچ جانا بھی ہے، تے سن آقا علیہ السلام اپنے نانا جان جنت دی سرداری بھی عطا فرما گئے، او یزید دا تخت لین گئے ہون گے، او تخت دے بھکھے ہون گے، اے تخت او اے کہ امام حسین دے جڑے بڑے بھائی جان جنہاں دا اساں کدے نام ہی نہیں لیا، ہاں جی اے بھی اسی سنی کام خراب کر دیا نا، امام حسین دا نام تے بڑا گج وج کے لیندے ہیں پر کدی اسی امام حسن دا تذکرہ نہیں کیتا۔ لوگ کرسی دے بڑے بھکھے ہوندے ہیں، کرسی دے لالچی ہوندے ہیں، امام حسین کو کرسی کا کوئی لالچ نہیں تھا، امام حسن کو، امام حسین کی بات میں نے کر دی، امام حسن کو بھی کرسی کا بولو کوئی لالچ نہیں تھا، آپ امیر المومنین بن چکے تھے، خون خرابے سے بچانے کے لیے آپ نے خود حکومت تھال میں رکھ کے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی، خود آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین تھے، وقت حاکم تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مگر یہ بادشاہی چھوڑ دی اور بادشاہی حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی۔ تو جس کے بڑے بھائی نے بادشاہی خود اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو دے دی ہو، اس کا چھوٹا بھائی پھر وہی تخت لینے چلا گیا ہوگا،
سوچو نا، اگر بڑے بھائی نے بادشاہی خود دے دی ہے تو چھوٹا بھائی کرسی لینے گیا ہوگا، تخت لینے گیا ہوگا، کرسی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ اقتدار کے لیے نہیں گئے، آپ اس تخت کے لیے نہیں گئے، آپ کس کے لیے گئے ہیں بولیے گا؟ اسلام کی خاطر۔ اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیتے، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً آپ کو بھی تخت مل جاتا، مگر وہ تخت پھر کس کا ہوتا؟ دنیا کا۔ اور دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ایک گھٹیا چیز ہے، ایک حقیر چیز ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مردار بکری کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اتنی سی قیمت بھی دنیا کی نہیں ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کو اس آیت کا پتہ نہیں ہوگا؟ قرآن پاک کی اس آیت کا والذین جاہدوا فینا، کہ جو ہماری خوشی کے لیے جہاد کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے پھر اپنی راہوں پہ چلا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضرور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر درد کیوں، پھر تکلیف کیوں، پھر غم کیوں، پھر دکھ کیوں؟ راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جے یار میرا دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، میں اس دکھ کو، آپ فرماتے ہیں میں اس سکھ کو آگ لگاؤں، میں اس سکھ کو آگ لگاؤں، میں نے سکھ لے کے کیا کرنا، میں نے خوشی لے کے کیا کرنی؟ اگر میرا پروردگار مجھے دکھ دے کر راضی ہے تو میں اس کا بندہ بھی دکھ سہ کے راضی ہوں۔ بولیے ذرا، دکھ سہ کے راضی ہوں۔ ایک اور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی میدان کربلا پر ایک بات کہی ہے بڑی حقیقت پسندانہ، ہوندیاں طاقت زور نہیں لایا، ہوندیاں طاقت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، ہوندیاں طاقت، اے من پتہ بھی تسی بولنا کوئی نہیں، ہاں اے من پتہ ہے، ہوندیاں طاقت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں۔ اگر امام حسین چاہتے آپ کی ایڑی کی رگڑ سے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے تھے، اگر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی پاؤں کی رگڑ سے آب زمزم جاری ہو سکتا ہے تو امام حسین کا مقام کیا سمجھتے ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اگر جنتی جوانوں کا سردار تو کیا، اگر حضرت علی اصغر بھی زمین کے اوپر اپنی ایڑی رگڑ دیتے تو کربلا کی دھرتی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ آج لوگوں کو رلایا جاتا ہے ان باتوں پر، ہوئے ہوئے ہوئے، ایسے گھٹنے پہ ہاتھ مار مار کے، ایسے سینے پہ ہاتھ مار مار کے لوگوں کو بھی رلایا جاتا ہے، اور یہ جو کربلا سنانے والے ہیں وہ خود بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ بجا ہے رونا، بجا ہے رونے سے منع نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کو یہ بھی تو سنائیں کہ ہمارا دین صبر کا حکم دیتا ہے، بے صبری کی اجازت نہیں دیتا، اور رب کی رضا میں جو تکلیف سہی جائے وہ تکلیف تو تکلیف رہتی ہی نہیں ہے۔ اگر یوسف کا حسن سامنے ہو اور دیکھنے والی بھی مصر کی عورتیں ہوں، اور وہ عورتیں جو کہ یوسف کو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی یوسف تو منڈی میں بکنے والا غلام ہے، تانے مارتی تھی زلیخا کو، نی زلیخا کس کو دل دے بیٹھی، منڈی میں بکنے والے غلام کو دل دے بیٹھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے دکھاتی ہوں، پھر خود فیصلہ کر لینا کہ میں نے دل دیا ہے تو کس کو دیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اور انگلیاں کٹ گئیں، انہوں نے زبان سے کہا یہ کوئی غلام تو لگتا ہی نہیں ہے،
بلکہ یہ تو کوئی انسان بھی نہیں لگتا، یہ تو کوئی اللہ کا بڑا مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم۔ نکتہ یہ ہے، نکتہ کہ اگر مصر کی عورتیں پیغمبر کا انکار کر کے بھی حسن یوسف کو دیکھیں تو ان کو اپنی انگلیوں کے کٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کربلا کے میدان میں جب خدا بھی ساتھ ہو، جب اس خدا کا مصطفیٰ بھی ساتھ ہو، اور جب اس مصطفیٰ کا مرتضیٰ بھی ساتھ ہو، تسی نہ بولو تواڈے تے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ساتھ ہو اور امام حسین کو بھی معلوم ہو کہ میں جو کچھ سہ رہا ہوں اللہ کے لیے سہ رہا ہوں، تو پھر کیا خیال ہے امام بے صبرے ہو گئے ہوں گے؟ جی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ، بس آخری بات کر رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ دیتے وقت دل میں دکھ ہو، دل میں غم ہو، دل میں بوجھ ہو، یا اللہ اے کی ہو گیا ہے، اینے پیسے میری بوری چو کٹ گئے نا، رب زکوٰۃ قبول کر لے گا؟ نہ بولو تواڈے تے من کوئی گلہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، نہیں میں آپ پہ ہی کہہ لینا، چلو کوئی گل نہیں، ادھی تقریر جڑی تسی کرنی ہے وہ بھی میں ہی کر دینا۔ اللہ اے واجہ بندے دی زکوٰۃ قبول نہیں کردا جڑا زکوٰۃ دیوے تے دل وچ غم رکھے، دل وچ بوجھ رکھے، جدے دل اتے وہ کی کہندے ہو پنجابی زبان چ ہول پین ہول، ہوئے 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 اتنے پیسے زکوٰۃ وچ ٹر گئے۔ بعض بندے واجے ہوندے نے بڑے کنجوس تے مکھی چوس، دیندن تے دے کے کہندن یا اللہ چنگا سی یہ نہ ہی دیندا، اننے بڑے پیسے گھٹ گئے۔ تو بعض لوگوں کو روزہ رکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں خوشی سے، بولو نا، خوشی سے نہیں رکھتے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر خوشی سے۔ ایتھے بھی ان کئی بیلی میرے بڑے اوکھے بیٹھے ہونے بھی علامہ صاحب پتہ نہیں کس ٹائم جان چھڈنی ہے تے سن 2 فرض پڑھانے تے اسی گھر جانا ہے، حالانکہ آج خود مجھے بڑی جلدی ہے، میں نے چکوال پہنچنا ہے، وہاں پہ میرا بیان ہے ابھی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مضمون آپ کے دلوں میں اتار کے جاؤں، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ مضمون سمجھانے کا مجھے موقع ملے نہ ملے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، نماز پڑھے، دل سے نہ پڑھے، اتو پڑھے تے دل وچ بوجھ بھی ہوئے، دل وچ غم بھی ہوئے، رب اودیاں عبادتاں قبول نہیں کردا۔ تے کربلا دے میدان وچ سخیاں دے بادشاہ نے جدوں علی اکبر دتا ہوئے گا، علی اصغر دتا ہوئے گا، جدوں قاسم دتا ہوئے گا، جدوں عباس دتا ہوئے گا، جدوں آن محمد دتے ہون گے، جدوں خود اپنی جان دتی ہوئے گی تے رب دی بارگاہ دے اندر آخری سجدہ کر کے امام نے رب نو کیا ہوئے گا، یا اللہ ویکھ لے اے سارا کچھ دے کے بھی، اے سارا کچھ دے کے بھی میرے دل چ کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، یا اللہ میں صبر بھی کیتا ہے تے یا اللہ میں برداشت بھی کیتا ہے تے مولا میری قربانی نو قبول فرما، اوکھے دل نال نہیں، مولا تین سب کچھ دے رہے ہاں تے تیرے تے راضی نہیں ہاں۔ بس سن میں آخری جملہ بول کے ممبر شریف تو اترن لگا، یا اللہ میں تیرے تے ناراض سن، کنڈا بھی چب بے نا، اسی کہنے ہیں یا اللہ میں تے تیریاں نمازاں پڑھن والا، یہ کنڈا میں کیوں چب گیا؟ سن تکلیف آئے، سن غم آن، اسی رب تے ناراض ہونے ہاں، یا اللہ تو میں بیمار کر دیتا ہے، میں تے تیریاں نمازاں پڑھن والا، زکاتاں دین والا، حج کرن والا، تیرے روزے رکھن والا، یا اللہ میں تیرا سجدے کرن والا تے تو میں نہیں بیمار کیتا ہے۔ مگر وہ امام عالی مقام تھے، وہ جذبہ تھا، وہ عشق تھا کہ سب کچھ دے کے بھی، سب کچھ قربان کرا کے بھی رب سے کہہ رہے تھے مولا میں اب تک راضی ہوں، تبھی تو سجدہ کر رہا ہوں نا، کہ سارا کچھ قربان کرا کے بھی مولا تیرا سجدہ نہیں چھوڑا۔
مولا تیرا سجدہ نہیں چھوڑا، مولا تیرا ذکر نہیں چھوڑا، تیری نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی یاد تجھی کو کر رہا ہوں، پھر بھی سجدہ تجھی کو کر رہا ہوں، پھر بھی سر تیرے حضور جھکا رہا ہوں۔ مولا ہن میں انی گل تے دس دے، تو راضی ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ایک گل رب نے ابو بکر کو پوچھی سی، رب نے بولو کیویں پوچھی سی ابو بکر کو بلا؟ اپنے مصطفیٰ دا ذریعہ لے کے کہ اے میرا محبوب تسی پوچھو ابو بکر کو، جدوں ابو بکر نے او بوری دا لباس پایا سی نا غزوہ تبوک دے موقع تے، ہاں جی سارا مال حضور دی بارگاہ چ لے آئے نا، سارا مال، ہاں جی تے پھر رب نے ایک گل پوچھی سی ابو بکر کو، بھئی ابو بکر بوری پا کے دس دل دا کی حال ہے؟ کدھر دل وچ ہول تے نہیں پہ رہے بھئی میں سارا مال دے دیتا ہے؟ تے ادوں ابو بکر نے کہا سی یا اللہ میں سارا کچھ تیرے محبوب تے لٹا کے بھی راضی ہاں، یا اللہ میں کی ہاں، یا اللہ میں تے راضی ہاں، پر تیرے اگے ترلے تو بھی راضی ہو جا۔ امام حسین نے بھی کربلا دے میدان دے اندر سب کچھ دے کے سجدہ کر کے رب دے اگے ترلا کیتا، مولا ہن تک میں راضی ہاں، ہن مہربانی فرما تو بھی راضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔